اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، نوجوان دوستو، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب کی۔ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم تمام کو اس عید کی حقیقی خوشی نصیب فرمائیں اور اس کی برکتیں ہماری زندگی میں جاری و ساری کر دیں۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین ابراہیمی سے سوائے بیوقوف کے کوئی اعراض نہیں کرے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ تو اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ معزز حاضرین، آج کا یہ دن عید کا دن ہے، آج قربانی کا دن ہے، عبادت، خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور ان کی زندگی میں مختلف مراحل میں انہیں آزمایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے قوم میں بھیجا جہاں بت پرستی تھی، لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو بنایا کرتے تھے ان بتوں کو پوجتے، ان سے اپنی ضروریات مانگا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے مشرک قوم کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس راستے میں آنے والے سارے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام عطا کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مراحل سے گزارا اور مختلف امتحانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امتحان لیا۔ ایک اہم امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے کی عمر میں اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنے چہیتے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کر دو۔ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرماتے ہیں۔ بڑے ارمانوں، بڑے انتظار اور بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی خواہشات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب شعور کی عمر کو پہنچے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے،
اور اپنے والدین کے لخت جگر بن گئے اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ تم اپنے اس لخت جگر کو اللہ کے لیے ذبح کر دو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا ذکر کیا تو اسماعیل علیہ السلام بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیسی قربانی ہے دیکھیے، دونوں قربان ہونے کے لیے تیار۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسا امتحان تھا کہ دنیا میں کبھی ایسا امتحان نہیں لیا گیا، آسمان کی آنکھوں نے ایسے امتحان کو نہیں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے لخت جگر کو لٹا دیتے ہیں، چھری تیز کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو امتحان منظور تھا اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ ایک مینڈا اس کے بدلے میں عطا کرتے ہیں۔ وہی تاریخ آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ دن ایک تاریخی دن ہے، یہ دن بہت ہی عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ کے راستے میں ایک بہت بڑی قربانی دی گئی، اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت آنے والے انسانیت کے لیے زندہ رکھا ہے۔ تو جب کبھی ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں تو ہمیں یہ تصور ہونا چاہیے، ہمارے ذہن دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے ارمانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب کبھی کوئی مسلمان اللہ کے راستے میں کوئی جانور ذبح کریں تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے خواہشات کو قربان کر دیا، میں اس جانور کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں گا۔ اللہ کا حکم جب کبھی آ جائے وہاں میری خواہش، میری رائے، میری پسند نہیں چلے گی۔ یہ قربانی، جانور کی قربانی محض قربانی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کے قربانی کے ذریعے ہمیں بہت بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب کبھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی ارمانوں کو قربان کر دیتا ہے، اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا مقام بہت بلند کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی تاریخ میں اس انسان کو جگہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہر قسم کے امتحانات آئے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کو بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا ایسی زمین میں جہاں پانی نہیں، جہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنے بیوی اور بچے کو اس زمین میں چھوڑ کر جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے قوم میں توحید کی دعوت لے جاؤ، قوم والوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگو، قوم والوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے جاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے پاس جاتے ہیں، قوم والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیان کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر ان کے گھر والے، ان کے باپ نے ان کی دھمکی دی کہ ابراہیم اگر تم لوگوں کو ایک معبود کی طرف دعوت دینا نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں گھر سے دور کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا، تو اللہ کے اس بندے نے اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ قوم کی دشمنی بہت زیادہ ہو گئی، قوم والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اسے جلا دیں گے اور اس دنیا سے اس کی ہستی کو مٹا دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کی حفاظت کرتے ہیں،
جب کوئی بندہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم ذہن و دماغ میں بھی نہیں لا سکتے۔ قوم والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آسمان سے نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وہ آگ جو انسانوں کو جو بھی چیز اس کے اندر ڈالی جاتی ہے اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے لیے قربان ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے غائبی راستے پیدا کرتے ہیں کہ اس کے لیے ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جو بندہ آزمائشوں میں، جو بندہ امتحان کے موقع پر، جو بندہ اپنے خواہشات کے سامنے اللہ کے حکم کو آگے بڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے راستے پیدا کریں گے۔ معزز حاضرین، ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، دنیا کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بہت ہی شدید اور سخت ترین دور ہے۔ دشمنان اسلام، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے دن رات سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے، ہمیں ثابت قدمی، استقامت اور اسلام پر جم کر اللہ کی بندگی کرنے کا موقع ہے۔ اس موقع پر اگر ہم اسلام پر ثابت قدمی دکھائیں گے، اس موقع پر اگر ہم اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کے لیے وہ راستے پیدا کریں گے کہ جس سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، ہمارا ایمان بھی بچ جائے گا، ہمارا اسلام بھی بچ جائے گا، ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑے پیغام ہے، ثابت قدمی، استقامت، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس پیغام کو لے کر ہمیں اس جگہ سے جانا چاہیے۔ معزز حاضرین، آج کا یہ دن عبادت کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان قربانی کی عبادت انجام دینے والے ہیں۔ یہ عبادت ہے، اس عبادت کو انجام دینے، اس عبادت کو بجا لانے کا کچھ طریقہ بتلایا گیا ہے، اس طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت بڑی عبادت قرار دیا، تو اس کے کچھ آداب بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے صرف 4 باتیں مختصر طور پر میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی یہ ہماری عبودیت کی دلیل ہے۔ قربانی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی دلیل ہے۔ یہ قربانی ہمارے تقوی کی دلیل ہے۔ یہ قربانی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی دلیل ہے۔ اس قربانی میں اللہ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اللہ تعالیٰ کے جنت حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پرہیزگار لوگوں کی عبادت ہی قبول کرتے ہیں۔ عبادت میں ریاکاری آ جائیں، دکھاوا آ جائیں، نمائش آ جائیں، لوگوں کی تعریف سننے کا خیال اگر داخل ہو جائیں تو ہماری عبادت ضائع ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو ہرگز قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ لوگوں، جو تم جانور ذبح کرتے ہو، اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ تمہارے دلوں میں پائے جانے والے تقوی ہے۔ تم اپنے دل کو صاف کیجئے، اس قربانی کو اللہ کے لیے انجام دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ نبی لوگوں سے کہہ دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ لوگوں سے کہیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔
اس قربانی کو انجام دیتے ہوئے، اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنا ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ لوگوں میں دکھانے کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جس قدر بڑا جانور ذبح کروں گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ثواب آپ کے بڑے جانور یا آپ کے قیمتی جانور کے حساب سے نہیں بلکہ آپ کے تقوی کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر کسی نے 1,00,000 کا جانور خرید لیا اور اس کے دل میں ریاکاری، لوگوں کی تعریف سننا، لوگوں کو دکھانے کا خیال ہو تو اسے ایک رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک بندہ معمولی قسم کا جانور خریدا اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، پورے تقوی اور اللہ تعالیٰ کے جنت حاصل کرنے کے لیے اگر نیت کو خالص کرتے ہوئے ذبح کرے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کے بدلے جو بدل عطا کریں گے ہم میں سے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو لہٰذا اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے اپنے دل کو صاف کرے، اپنے باطل کو صاف کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عبادت کو انجام دے۔ دوسری اہم بات، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو عبادت قرار دیا، تو اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے جب جانور کو لٹا دیں تو جانور کے گلے پر ذبح چھری چلانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے۔ جو آدمی اللہ کا نام عمدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے ایسے جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس جانور کا گوشت تم نہ کھاؤ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسی لیے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرنا چاہیے، چھری چلانا چاہیے۔ تیسری اہم بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان کے دلوں میں شعور پیدا کیا، احساس پیدا کیا کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں بھی یہ شعور اور احساس کی کیفیت پیدا کی ہے کہ اسے بھی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو فرض کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر تم کسی جانور کو، کیڑے مکوڑے کو، کسی کو بھی قتل کرو تو اسے اچھی طرح قتل کیا کرو، اسے ایسا نہ چھوڑو کہ اس کی آدھی جان چلی جائیں اور تکلیف میں تڑپتے ہوئے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو اچھی طرح ذبح کیا کرو، اسے آدھے ذبح کرنا یا ذبح کے جو آداب ہے اس کا خیال نہ کرتے ہوئے جانور کو تڑپتے ہوئے چھوڑنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری کو مکمل طور پر تیز کر لیا کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی پر سے ہوا کہ وہ آدمی اپنی جانور کو لٹا کر اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی چھری کو تیز کر رہا تھا اور وہ جانور چھری کو تیز کرنے کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت رنجیدہ ہوئے، سخت ڈانٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا افلا قبل هذا، کہ تم جانور کو لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کیوں نہیں کیا؟ اتريد ان تمیتها معتاد، کیا اس جانور کو تم کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ تو تم اس کے سامنے چھری تیز کرتے ہوئے مار دیے، اس کو جو تکلیف ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ کسی جانور کے سامنے اس چھری تیز کرنا یا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ذبح کے اس عمل میں کسی اور جانور کو تکلیف ہو۔ کوشش یہ کریں کہ آپ جو جانور اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں ذبح کرتے ہیں، اس جانور کو اس کے گلے میں چلنے والی چھری کی تکلیف کے علاوہ کوئی اور تکلیف نہ ہو۔ اس کو لڑکانے میں، اس کو لٹانے میں، ساری چیزوں میں اچھا برتاؤ کریں۔ اچھے قصاب کو لے کر، تجربے کار قصاب کو لے کر جانور ذبح کرنے کی کوشش کریں، اور جانور کو زیادہ تکلیف دینے سے ہماری یہ عبادت متاثر ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام ہمیں عطا کیا
بہت ہی خوبصورت اسلام. اسلام پاکی اور صفائی کو آدھا ایمان قرار دیتا ہے. لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید کے موقع پر جانور ذبح کر دیتے ہیں. جو جانور کی زائد چیزیں ہیں، جانور کی جو غلاظت ہے، اس کو راستے میں پھینک دیتے ہیں، جس کی بدبو ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، جس کی بدبو راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف دیتی ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عبادت انجام دو اور آپ کی عبادت دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بنے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اتقوا اللعانین، کہ دو لعنت کے سبب بننے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو. صحابہ اکرام نے پوچھا وَمَا اللَّعَانَانِ یا رسول اللہ، دو لعنت کے سبب بننے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ، وہ آدمی جو لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرے یا سائے میں قضاء حاجت کر دیں، لوگوں کو آنا جانا تکلیف ہو جائیں، لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ جو بنتا ہے وہ لعنت کا سبب بننے والا ہے. ہم جانور کی قربانی انجام دے دیں اور غلاظت راستے میں پھینک دیں، ہمارے سوسائٹی میں بدبو پھیلنے لگے، ہمارے سماج میں قربانی کی اس غلاظت سے بدبو پھیلنے لگے، دوسرے لوگ اس سے تکلیف محسوس کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے. ہم 1,50,000 60,000 کے جانور خرید لیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات یہ ہے کہ اس کی غلاظت کو دور پھینکنے کے لیے 200-300 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہ ہم نے بہت بڑی رقم اس کے لیے لگائی ہے تو اس کی غلاظت کو بھی اس کی جگہ پہنچانے کے لیے کچھ رقم بھی تیار کر کے اس کے لیے ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی لوگوں کو تکلیف دے اس کی عبادت کو بھی غیر مقبول قرار دیا. مدینے میں ایک عورت رہا کرتی تھی، اس کی عبادتوں کا چرچا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے آ کر کہا ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم وتصدق وتفعل، کہ اللہ کے رسول سے صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں عورت نماز پڑھتی ہے، تہجد کی پابند ہے، روزے کی پابندی کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، نیکیوں میں آگے بڑھنے والی ہے اور اس کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے. ولیکن تؤذی جیرانہا، لیکن اللہ کے رسول اس کی زبان بہت خطرناک ہے، اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کی یہ ساری عبادتیں اسے کچھ کام نہیں آئیں گی. ہی فی النار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آگ میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی. اس کی عبادتیں کہاں گئی؟ اس کے وہ روزے، اس کی وہ نماز، اس کا وہ صدقہ کہاں گیا؟ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے عبادتیں متاثر ہوتی ہیں. ہماری قربانی لوگوں کو تکلیف پہنچائیں تو ہماری قربانی متاثر ہو جائے گی، ہم بہت زیادہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. اسی لیے ہمیں اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے پر اس قربانی کو انجام دینے کی کوشش کریں. باتیں بہت زیادہ ہیں، میں انہی باتوں پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جس طرح اس نے ہمیں اس دن خوشی کا دن عطا کیا، سال بھر ہمارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں رکھ دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اپنی زندگی میں اس طرح کی خوشیاں، اس طرح کی خوشیوں کی بہاریں بار بار لے آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بھی مسلمان جو بھی عبادت اس کے راستے میں ہم انجام دیں ان عبادتوں کو قبول فرمائے. پروردگار ہمارے قربانی کو قبول فرمائے. پروردگار ہمارے ذبح کو قبول فرمائے. پروردگار ہم تمام کو قربانی کے پیچھے جو دروس اور جو حکمتیں ہیں، جو عبرت کی باتیں اور جو پیغام ہیں، ان پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.